انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ جو چیز اچھی لگتی ہے اس میں اضافہ چاہتا ہے۔ مال و دولت سے انسان کو محبت ہے تو اس میں اضافہ چاہتا ہے۔ اولاد سے انسان کو پیار ہے تو اس میں اضافہ چاہتا ہے۔ صحت انسان کو اچھی لگتی ہے تو اس میں اضافہ چاہتا ہے۔ غرض دنیا کی وہ تمام چیزیں جو انسان کو اچھی اور پیاری لگتی ہیں تو ان میں اضافہ چاہتا ہے، بڑھوتری چاہتا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو دین سے محبت کرتا ہے، جو دین سے پیار کرتا ہے، وہ بھی نیک اعمال میں اضافہ چاہتا ہے، وہ بھی پروردگار کے ہاں اپنے مقام و مرتبہ میں اضافہ چاہتا ہے۔ جیسے دنیا دار شخص اپنی پسندیدہ چیزوں میں اضافہ حاصل کرنے کے لیے ان تمام اسباب کو اختیار کرتا ہے جو اسباب ان چیزوں میں اضافے کا سبب بن جائیں، ایسے ہی نیک شخص پروردگار کے ہاں اپنے مقام و مرتبہ میں اضافہ کے لیے ان تمام اعمال کو تلاش کرتا ہے کہ جن کے کرنے سے پروردگار کے ہاں اس کے مقام و مرتبہ میں مزید اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسا شخص جب لوگوں کو بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا ہوا دیکھتا ہے تو مفلسی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے یا کرونا وائرس جیسی وباؤں کی وجہ سے وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتا، تو پھر اس کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتی، میرے پاس بھی سرمایہ ہوتا تو میں بھی بیت اللہ کے حج کے لیے جاتا، میں بھی بیت اللہ کا طواف کرتا، وہاں پہ زمزم کے متبرک پانی کو نوش کرتا، میں بھی صفا اور مروہ کی سعی کرتا، میں بھی حجر اسود کے بوسے لیتا، میں بھی مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتا، میں بھی مکہ کی زیارتیں کرتا، میں بھی جمرات کو کنکریاں مارتا، میں بھی میدان عرفات میں جمع ہو جاتا، اور میں مدینہ المنورہ میں جا کے حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا۔ تو یہ خواہش، یہ تڑپ اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو پروردگار نے انسان کی اس خواہش کو پورا کیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسے اعمال بتا دیے کہ جن اعمال کے کرنے سے انسان کو بیت اللہ کے حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک عورت سے کہا کہ آپ حج کے لیے روانہ کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو سواری موجود نہیں ہے، ہمارے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر میرا خاوند اور میرا بیٹا جائے گا حج ادا کرنے کے لیے، جبکہ دوسرا اونٹ وہ پانی کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ہم پانی لے کے آتے ہیں، تو میں اس عذر کی وجہ سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہیں کر سکتی۔ تو امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو ایسے کرنا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، جب رمضان کا مہینہ آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ تو کس قدر دین میں آسانی ہے کہ اگر ایک شخص مسائل میں گھرا ہوا ہے، وہ حج بیت اللہ کا ثواب بھی چاہتا ہے، مجبوری کی وجہ سے وہ جا نہیں سکا، تو اس کو پروردگار نے یہ ثواب پہنچانے کا موقع میسر کیا کہ رمضان میں عمرہ کرے، اس کو بیت اللہ کے حج کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی صرف رمضان میں عمرہ کرنے سے صرف حج کا ثواب ہی نہیں ملے گا، بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ کو ساتھ جوڑیں جو کہ سنن ابی داود میں 1990 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا حج کرنا چاہتی ہوں، حضور کی معیت میں حج کرنا چاہتی ہوں، چنانچہ میرے لیے سواری کا انتظام کیا جائے۔ تو شوہر نے کہا کہ میرے پاس تو سواری موجود نہیں، میں کیسے آپ کو کس چیز پہ روانہ کروں؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کے پاس فلاں اونٹ ہے، آپ وہ سواری مجھے دیں
تاکہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حج ادا کروں۔ تو شوہر نے آگے سے جواب دیا، ذاک حبیس فی سبیل اللہ، وہ اونٹ تو اللہ کے راستے میں وقف ہے، لہٰذا میں وہ اونٹ آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لایا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ میری بیوی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتی ہے، اور اس کے بعد وہ تمام باتیں ارشاد فرمایا کہ میری بیوی آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں بیت اللہ کا حج ادا کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے پاس تو سواری نہیں، وہ سواری کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو میں نے اس سے بتایا کہ میرے پاس تو سواری ہے ہی نہیں۔ تو وہ بیوی کہتی ہے کہ آپ کا جو فلاں اونٹ ہے اس کے اوپر مجھے حج کے لیے روانہ کریں۔ میں نے بتایا کہ ذاک حبیس فی سبیل اللہ، وہ تو اللہ کے راستے میں وقف ہے۔ تو امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اس اونٹ پہ اس کو روانہ کر دے تو وہ حج بھی تو اللہ ہی کے لیے ہونے والا عمل ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میری بیوی نے مزید ایک مسئلہ بھی دریافت کیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسلام میں کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے ادا کرنے سے انسان کو بیت اللہ کے حج جتنا ثواب ملے؟ کیا ایسا کوئی عمل ہے کہ جس کے ادا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جاؤ اور اپنی بیوی کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا۔ اس عورت نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو نبی کریم علیہ السلام نے ساتھ میں وبرکاتہ کہہ کے برکت کی دعا بھی اس کے لیے کر دی۔ پھر امام کائنات علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بیوی کو بتاؤ کہ ہاں، اسلام میں ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے ادا کرنے سے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ عمل رمضان میں عمرہ ادا کرنا ہے۔ جو رمضان میں عمرہ ادا کرے گا اس کو حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ عمل نبی کریم علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلا ہوا عمل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو بیت اللہ کے حج کے برابر ثواب ملے گا۔ مزید بھی کچھ اعمال ہیں کہ جن کے ادا کرنے سے وہ اس سے زیادہ آسان عمل ہے کہ انسان کو بیت اللہ کے حج کے برابر ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ جو بقیہ اعمال ہیں وہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ تمام لیکچرز، تمام ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور دوستوں کو شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔